ہم سے کہتی تھی کہ منکاری 100 جیون ملے تو تجھ پر وار دوں گی، تو نے میری لاج رکھی ہے۔ بھیا ہم نے اس کی لاج رکھی اور اس نے ہماری ارتھی نکال دی۔ ہے اس سنسار میں کوئی بھروسے کے قابل؟ سیا رام سے مل کر اس نے ہمیں زہر دیا اور ہم مر گئے۔ مگر منکاری مہاراج، ارے چھوڑو، اگر مگر یہی کہے گا نا کہ ہم نے تجھے کوئی اور کہانی سنائی تھی۔ کہانیاں تو صرف کہانیاں ہوتی ہیں راج گندل، پتہ نہیں اس سنسار میں اور جانے کتنی ایسی ہی کہانیاں ہوں گی جسے منکاری اپنی کہانی بتائے گا۔ دیکھ کیسی سندر حویلی ہے، پر وہ جو جھاڑ نظر آ رہے ہیں نا، ابھی ہم ان میں چھپیں گے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کو ہوش آ جائے گی اور وہ تلاش کرتے پھریں گے تجھے، کیا سمجھا؟ ہوش آ جائے گا تو اور کیا؟ ارے بھائی سنسار کی کہانی نہ جانے کیا کچھ ہے، ہر بات کو جاننے کے پھیر میں مت پڑا کر۔ پھر اس جھاڑ میں ان لوگوں نے اپنا مسکن بنایا۔ حویلی واقعی ایک پروقار حویلی تھی۔ راج گندل وہاں آنے جانے والوں کو دیکھتا رہا۔ کئی گاڑیاں آئی تھیں اور پھر واپس چلی گئی تھیں۔ پتہ نہیں سیونوتی کیا چیز تھی، منکاری تو اس کے ساتھ موجود ہی تھا۔ کہنے لگا، رانی ہے یہاں کی، پتی مر گیا، عیش کر رہی ہے۔ پتی کی موت کے بعد اس کے مخالفوں نے اسے دھرتی چٹانے کی کوشش شروع کر دی تھی، پر یہ منکاری ہی تھا جس نے اس کے دشمنوں کو ایک ایک کر کے چتا میں جلوا دیا، اور اس نے اپنا راز چھپانے کے لیے سیا رام کے ذریعے منکاری کو ہی مروانے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ منکاری خود بہت سے کھیل کھیلتا رہا ہے۔ آجا، سمے ہو گیا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح مہارانی جی کو۔ ویسے تو بڑی سندر ہیں، حالانکہ عمر اچھی خاصی ہو گئی ہے، ودوا ہیں، پر کیا شان و شوکت ہے۔ راج گندل اپنے جسم کو بچانے کے لیے سرگرداں تھا، منکاری تو آتما تھا۔ راج گندل کے بدن کو کچھ ہو جاتا، کوئی زخم پڑ جاتا تو منکاری تو اس کا بدن چھوڑ بھاگتا، مصیبت راج گندل کو بھگتنا پڑتی۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو چھپائے چھپائے آخرکار اس حویلی کے اس دروازے پر پہنچ گیا جس پر وہ دربان کھڑے ہوئے تھے۔ لے، سسری نے ہر جگہ گن مین کھڑے کر رکھے ہیں، پر ان کی گنوں سے پانی ہی نکلے گا منکاری کے سامنے۔ راج گندل اس وقت خوف کا شکار تھا۔ منکاری دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہ دونوں سیدھے ہو گئے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا۔ مہارانی جی کے مہمان ہیں، وہ اس سمے تمہیں نہیں ملیں گی، جاؤ کل صبح آنا۔ ارے بھیا، جانا تو ہمیں اسی سمے ہے۔ میں کہتا ہوں پیچھے ہٹو۔ آگے بڑھنے کی کہو، پیچھے ہٹنے کی بات نہ کرو۔ یہ کیا لیے پھر رہے ہو تم ہاتھ میں، ٹٹو نگے؟ پانی نکلتا ہے ان سے تو۔ اور راج گندل نے دیکھا کہ ان دونوں کی بندوقوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ وہ دونوں حیران رہ گئے، پھر اسی طرح ساکت ہو گئے جیسے بڑے گیٹ کے چوکیدار ہوئے تھے۔ منکاری ہنسنے لگا اور اس کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ انتہائی وسیع و عریض کمرہ تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک زرِ نگار چھپڑ کاٹ پڑا ہوا تھا، اور اس پر تقریباً 35-36 سالہ عورت شب خوانی کے لباس میں نیم دراز تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ہی اس نے چونک کر ادھر دیکھا تھا اور پھر راج گندل کو دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے غالباً اسی گھنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جو چوکیدار کو بلانے کے لیے تھی، لیکن منکاری نے راج گندل کے روپ میں ہاتھ اٹھایا اور بولا، نہیں سیونوتی، یہ گھنٹی نہیں بجے گی، کوئی نہیں آئے گا اس سمے۔ ہماری آواز تو پہچان، روپ بدل گیا ہے پر آواز نہیں بدلی، غور کر۔ کون ہو تم؟ آخر کون ہو؟ منکاری، تیرے ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والا منکاری، جسے تو نے سمے سے پہلے سنسار سے باہر بھیج دیا۔ سیونوتی کی خوبصورت آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تیرے پران لینے سندری، ارے ہم اس سنسار سے چلے گئے، تیرا پتی بھی چلا گیا، تو یہاں کیا جھک مار رہی ہے؟ ہیں؟ تو کیا جھک مار رہی ہے؟ دیکھو منکاری، میں سیا رام سسرے کی چتا جلا آئے ہیں ہم،
اور اب تو بھی اپنی چتا خود تیار کر لے۔ تیرے اس بستر میں آگ لگ جائے اور تو اسی میں جل کر بھسم ہو جائے تو کیسی رہے گی؟ منکاری کے ان الفاظ پر سیونوتی نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس طرح جھٹکے سے بستر پر گر پڑی جیسے کسی نے اسے دھکا دے دیا ہو۔ منکاری پھر اسی مکروہ انداز میں ہنسنے لگا۔ ہاں، واہ، ایک کھیل یاد آیا، ہتھوڑی اور کیل کا کھیل۔ دیکھ سیونوتی، بڑا سندر مکھڑا ہے تیرا، اور تیرا ماتھا تو ایسے لگتا ہے جیسے چاند چمک رہا ہو۔ اس کے بیچ میں اگر یہ کیل ٹھک جائے تو کیسی لگے گی؟ منکاری نے ہاتھ اوپر کیے اور ایک ہتھوڑی اور ایک لمبی سی کیل اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کیل کی نوک تیرے ماتھے کے بیچوں بیچ رکھ کر ایک ہی چوٹ لگائیں گے اور کیل تیری کھوپڑی میں گھس جائے گا۔ راج گندل کا پورا بدن کانپ کر رہ گیا تھا، لیکن وہ بدن اس کا تھا ہی کہاں؟ منکاری کے قبضے میں تھا اس کا بدن، اور منکاری نے وہی کیا۔ سیونوتی کے ماتھے پر وہ لمبی کیل رکھ کر ایک ضرب لگائی گئی، اور سیونوتی کی بھیانک چیخ فضا میں دیر تک گونجتی رہی۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ منکاری یہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سیونوتی کے تڑپنے کا تماشا وہ دیر تک دیکھتا رہا۔ سیونوتی بستر سے نیچے گر پڑی تھی۔ منکاری نے کہا، چلو کچھ دوسروں کے لیے بھی چھوڑیں، اس کی چتا دوسرے ہی جلا لیں گے۔ راج گندل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ منکاری اپنے ہی کھیل کھیلتا پھر رہا تھا۔ سیا رام اور سیونوتی ہی نہیں، پنڈت ہریش چند، رام مکھرجی اور ایک اور شخص منکاری کے انتقام کا شکار ہوا، اور راج گندل نڈھال ہو گیا۔ اس نے کہا، منکاری مہاراج، گروجی مہاراج، کچھ سمے آرام کرنا چاہتا ہوں میں۔ میرا شریر دکھ کر رہ گیا ہے تو کر لے، کون منع کرتا ہے تجھے؟ میں اپنے شریر کو آپ سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ لے، کون سی بڑی بات ہے، چل تو بھی آرام کر لے، ہم بھی آرام کیے لیتے ہیں۔ میرا کام ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد تیرے کام کا آغاز ہوگا۔ ہم ذرا چل کر دیکھیں گے ادریس کو، اتنی دیر ان لوگوں کو بھی آرام کرنے دے۔ منکاری راج گندل کے بدن سے باہر نکل گیا، اور راج گندل کو یوں لگا جیسے اس کا بدن بالکل ہلکا ہو گیا ہو۔ لیکن اس دوران جو کچھ ہوا تھا اس نے راج گندل کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ نواز اور ادریس نے اس کا کھانا خراب کر کے رکھ دیا تھا، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنے دل سے بدلے کی آگ نہیں نکال سکا تھا۔ لیکن ان دنوں منکاری جو کچھ کرتا پھر رہا تھا اس نے راج گندل کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ منکاری کے جانے کے بعد وہ نہ جانے کیسی کیسی سوچوں کا شکار رہا تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ دوسری طرف نینا تھی کہ اس پر جان نچھاور کرتی تھی۔ ماما جی، ماما جی کہہ کر اس نے راج گندل کو بالکل ہی نڈھال کر دیا تھا۔ منکاری سے نجات پانے کے بعد جب اسے موقع ملا تو اس نے نینا کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ نینا اس کی صورت دیکھتی رہتی تھی۔ اب وہ کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس دن بھی اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا، ماما جی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو تم مجھ سے صرف پیار اور محبت کی باتیں کرتے تھے، اب تم مجھ سے ناراض بہت رہنے لگے ہو۔ راج گندل کو کوئی جواب نہیں سوجا۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں نینا، بس تھوڑا سمے اور بتا لے بیٹا، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد وہ بڑی گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ شاہ نواز اور ادریس کے لیے اس کے دل میں مسلسل نفرت تھی، اور وہ انہیں بدترین نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ لیکن اس بچی نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے، اور پھر منکاری کی مداخلت۔ بستر پر لیٹ کر بہت دیر تک وہ سوچتا رہا تھا کہ منکاری اس کی ذات پر زیادہ ہی مسلط ہو گیا ہے۔ بھوانی دیوی کے پجاری کی حیثیت سے منکاری کو گرو تسلیم کرنا ایک الگ عمل تھا، لیکن منکاری اس طرح اس پر چھا جائے یہ خطرناک بات تھی۔ بہرحال منکاری واپس نہیں آیا تھا۔ وہ نینا سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا، اور بچی اس کے دل پر اپنا قبضہ جماتی رہی۔ پھر رات کو وہ آرام کرنے لیٹ گیا۔ دوسری صبح جب جاگا تو منکاری اس کے اندر موجود تھا۔ راج گندل کو ایک لمحے کے اندر اندر یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کا وجود منکاری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ ہاں رے راج گندل،
آرام کر لیا تو نے؟ چل اب ذرا ان لوگوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میرا کام تو ختم ہو گیا ہے، پر تو بھی کیا یاد کرے گا کہ تیرا کام کر دوں؟ منکاری مہاراج، راج گندل نے بوجھل لہجے میں کہا۔ ہاں بول۔ آپ اسے صرف میرا ہی کام سمجھتے ہو، میں نے تو اپنا شریر آپ کو دے کر آپ کے ہر کام کو اپنا ہی کام سمجھا ہے۔ دیکھ راج گندل، میں یہ سنسار چھوڑ چکا ہوں، میں صرف ایک ہوا ہوں جو فضاؤں میں بھٹک رہی ہے۔ میرے من میں کچھ ہے جو میں اوشیہ تجھے بتا دوں گا، پر مجھ سے زیادہ الٹے سیدھے سوالات مت کیا کر۔ اب تیرے کام سے نکلتے ہیں۔ راج گندل خاموش ہو گیا۔ آخر کار منکاری لکڑ موڑ پہنچ گیا۔ یہاں کی صورتحال میں کوئی نمایاں تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ منکاری نے مسکراتے ہوئے راج گندل سے کہا، ہم وہی جگہ اپنے لیے بنا لیتے ہیں جو ہم نے پہلے استعمال کی تھی۔ یہاں سے ذرا صورتحال کا جائزہ لینے میں آسانی رہتی ہے۔ راج گندل ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ منکاری نے کہا، یہاں کچھ مزے لیتے ہیں۔ راج گندل نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ چودھری شاہ نواز ان دنوں اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنی فطرت میں تبدیلی پیدا کر کے نقصان ہی اٹھایا تھا۔ پہلے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی، آزاد زندگی گزارتا تھا، جو چیز پسند آئی حاصل کر لی، لیکن اب عرشیا کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کچھ نہیں رہا تھا۔ بابا ادریس اس پر بے حد مہربان تھے، اتنے دن کی گمشدگی کے بعد آئے تھے، لیکن چودھری شاہ نواز محسوس کر رہا تھا کہ ان کی عبادت گزاری میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں۔ پھر ایک دن انہوں نے کہا، اگر اجازت دو شاہ نواز تو کچھ وقت کے لیے اپنے گھر ہو آؤں؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے میرے سامنے، میں ان سے مل کر واپس آ جاتا ہوں۔ البتہ تم ایک کام کرو، یہ جو تمہارے لان پر درختوں کا ایک جھنڈ ہے، بے شک لان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان درختوں کو جڑ سے اکھڑوا دو۔ یہ وہی درخت تھے جہاں راج گندل نے اپنا مسکن بنایا تھا، اور عرشیا کو انہی درختوں کے نیچے اس نے بھوانی کی مورتی کی پوجا کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ چودھری شاہ نواز نے کہا، بے شک لان خراب ہو جائے گا، لیکن میں زندگی کی جس مشکل سے گزر رہا ہوں اس کے تحت میں یہ کام آپ کی ہدایت کے مطابق ضرور کر دوں گا۔ بابا ادریس اپنے گھر چلے گئے اور چودھری شاہ نواز نے مزدور بلا کر درختوں کے آس پاس کی زمین صاف کرانا شروع کر دی اور اس کے بعد درختوں کی کٹائی شروع کرا دی۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا اور مزدور ان درختوں کے آس پاس کی جڑیں کھود رہے تھے کہ درخت کی جڑ میں انہیں پتھر کی ایک چوڑی سل نظر آئی۔ پتھر کی اس سل کو گڈھالوں سے توڑا گیا تو اس کے نیچے لوہے کا ایک ڈھکن برآمد ہوا۔ مزدور بیچارے یہ ڈھکن دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بہرحال ڈھکن بمشکل تمام ہٹایا گیا تو اس کے نیچے تقریباً 4 فٹ گہرا گڑھا نمودار ہوا۔ اس گہرے گڑھے میں بھوانی دیوی کی ایک بڑی مورتی پڑی ہوئی تھی جو کالے رنگ کے پتھر سے بنی ہوئی تھی۔ شاہ نواز اس وقت وہیں موجود تھا۔ جیسے ہی شاہ نواز نے اس مورتی کو دیکھا، مورتی سے دھواں نکلنے لگا، عجیب و غریب سفید رنگ کا دھواں۔ شاہ نواز گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ دھواں بلند ہو کر ایک انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر گیا اور پھر وہ ہیولا انسانوں ہی کی طرح چلتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مزدوروں نے بھی یہ منظر دیکھا تھا اور بری طرح خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ کام کرنے سے گریز کرنے لگے۔ ایک مزدور نے کہا، صاحب جی، یہ تو کوئی آسیب زدہ جگہ ہے۔ ابھی مزدور نے اتنا ہی کہا تھا کہ دفتن ہی مزدور کو کسی نے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ مزدور کے کافی چوٹ آئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ بمشکل تمام اسے ہوش میں لایا گیا تو وہ مزدور زور زور سے چیخنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب وہ کام نہیں کرے گا اور اس کے بعد سارے مزدور وہاں سے چلے گئے۔ شاہ نواز بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر اسی رات عرشیا پر دوبارہ دورہ پڑا۔ شاہ نواز نے اس کی حالت دیکھی اور اس کا دل لرز کر رہ گیا۔ عرشیا کی زبان تقریباً 6 انچ باہر لٹک آئی تھی اور آنکھوں کے ڈیلے خوفناک انداز میں پھٹے ہوئے تھے اور گہرے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور اس کے حلق سے بھیڑیوں جیسی گراہٹیں نکل رہی تھیں۔ پھر وہ ایک ٹانگ پر کھڑی ہو گئی اور بہت دیر تک اسی طرح کھڑی رہی۔ پھر اس کی زبان بند ہو گئی اور ڈیلے واپس اپنی جگہ اندر آ گئے،
لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دھڑام سے زمین پر آ پڑی۔ شاہ نواز نے حمید خان کو بھی آواز نہیں دی تھی، وہ خود ہی سب کچھ بھگت رہا تھا۔ عرشیہ جب زمین پر گری تو وہ پھرتی سے آگے بڑھا اور عرشیہ کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے عرشیہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے سرکانا چاہا تو اسے نہ سرکا سکا۔ وہ اتنی وزنی ہو گئی تھی کہ شاہ نواز کی کوئی کوشش اسے اس جگہ سے نہ ہلا سکی۔ یہ انتہائی خوفزدہ کرنے والی صورتحال تھی۔ شاہ نواز کا دل چاہا کہ اسی وقت وہ یہاں سے روانہ ہو جائے اور جس طرح بھی بن پڑے بابا ادریس کو ان کے گھر سے بلا کر لے آئے، لیکن عرشیہ کو اس حالت میں چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا۔ شدید کشمکش میں گرفتار تھا، مزدور بھاگ چکے تھے، ہر مسئلے میں ناکامی ہو رہی تھی۔ پھر قسمت نے یاوری کی، بابا ادریس خود ہی واپس آ گئے تھے۔ ان کے آ جانے سے شاہ نواز کو بڑی ڈھارس ہو گئی۔ حمید خان نے بابا ادریس کو باہر کی صورتحال بتا دی تھی۔ پھر بابا ادریس عرشیہ کے پاس پہنچ گئے۔ عرشیہ کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا، آنکھیں یرکان زدہ معلوم ہوتی تھیں، حالانکہ اس کے چہرے کی شگفتگی اور تازگی دیکھنے کے قابل ہوتی تھی، لیکن اب اس پر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اس نے بابا ادریس کو سلام بھی نہیں کیا۔ بابا ادریس نے کہا، کیسی ہو عرشیہ بیٹی، سلام نہیں کیا تم نے ہمیں؟ عرشیہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہونے لگا تھا۔ بابا ادریس نے کہا، بیٹھ جاؤ عرشیہ، آرام سے باتیں کریں گے۔ لیکن عرشیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے کی ایک دیوار کے پاس پہنچ گئی اور پھر اس نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اوہو، تو تم کسی اور رنگ میں بول رہی ہو، چلو پھر آج تمہارے حمایتوں کو بھی دیکھ لیں، بابا ادریس نے کہا، اور اس کے بعد وہ کچھ پڑھنے لگے۔ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھ کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماری اور دفتن ہی ایک ہولناک آواز کے ساتھ دروازے پر لات پڑی اور راج گندل اندر گھس آیا۔ عرشیہ نے بھی ایک چیخ ماری اور آگے بڑھ کر راج گندل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا، وہ گہرے سرخ رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے مکمل خون کی بنی ہوئی ہو۔ آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، ہونٹ اسی طرح اوپر کو مڑے ہوئے تھے۔ بابا ادریس نے کہا، راج گندل، تو نے اپنی جیسی ساری کوششیں کر لیں اور ان میں ناکام رہا، کیا چاہتا ہے آخر؟ راج گندل اکیلا نہیں ہے ادریس، ہمارا نام منکاری ہے، راج گندل کے گرو ہیں اور بھوانی دیوی کے داس۔ اچھا، تو اب چیلا گرو کو بھی لے آیا ہے۔ گرو جی چاہتے کیا ہو؟ تم لوگ اپنا دھرم بدل لو، بھوانی دیوی کے داس بن جاؤ۔ اچھا، اور اگر میں تجھ سے کہوں کہ تو دفع ہو جا اور جہنم میں جا جہاں تیرا اصل بسیرا ہے تو کیسا رہے گا؟ بتاتا ہوں کیسا رہے گا، راج گندل کے بدن میں منکاری نے کہا، اور پھر دفتن اس نے ایک مٹھی کو بند کر کے سر کے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھیں ہولناک انداز میں چمک رہی تھیں۔ پھر اس نے مٹھی کھولی اور حلق سے ایک ہلکی سی آواز نکالی۔ اس کے ساتھ ہی بے شمار سانپ فضا میں اڑتے ہوئے ان لوگوں کی طرف دوڑ پڑے، لیکن بابا ادریس نے آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور یوں لگا جیسے ان کے ہاتھوں کی انگلیوں سے سفید رنگ کا ایک دھواں سا خارج ہو رہا ہے، اور چند ہی لمحوں کے اندر اندر وہ سانپ غائب ہو گئے۔ راج گندل نے دوسرا وار کیا اور دیواروں سے کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے باہر نکل آئے۔ وہ فضا میں چکر لگانے لگے اور پھر انہوں نے حمید خان اور شاہ نواز کے بدن پر کئی جگہ چونچیں ماری، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد پٹ پٹ کی آوازوں کے ساتھ وہ پرندے ختم ہو کر زمین پر گرنے لگے۔ راج گندل اب بے حد بھیانک نظر آنے لگا تھا، شاید اس کے روپ میں منکاری نمایاں ہو رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد بابا ادریس نے اپنے ہاتھ دوبارہ فضا میں بلند کیے اور دوسرے ہی لمحے لمبی لمبی پتلی چمکدار زنجیریں جو کسی عجیب سی دھات کی بنی ہوئی تھیں راج گندل کے چاروں طرف لپٹ گئیں۔ راج گندل اذیت سے تڑپنے لگا، وہ بری طرح اچھل اچھل کر ان زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور زنجیریں ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرتی جا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں جیسے مکھیاں بنبھنا رہی ہوں۔ راج گندل نے تمام زنجیریں توڑ دیں اور اس کے بعد ایک کہکا لگایا، بس میاں جی بس،
لو اب سنبھالو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پیچھے ہٹ کر اپنی مٹھیاں بند کیں، اور اس بار جب مٹھیاں کھولیں تو چمگادڑ جیسے بہت سے جانور بابا ادریس کی جانب لپکے۔ ایک قیامت سی آ گئی تھی۔ باریک باریک آوازیں فضا میں بلند ہونے لگی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں روحیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ وہ منظر اتنا ہی بھیانک تھا۔ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چمگادڑوں کے پنجوں سے گر رہے تھے، اور وہ انہیں کھانے کے لیے جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہی تھیں۔ وہ گوشت کو اپنی چونچوں میں پکڑتیں اور اس کے ساتھ خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرنے لگتیں۔ اس کے بعد بابا ادریس نے اپنی ایک انگلی ہونٹوں سے لگائی اور اسے سیدھا کیا، اور اس کے بعد راج گندر کی طرف دیکھا۔ ہاں بھئی گرو چیلے، اور کچھ؟ ہاں اور کچھ، راج گندر کے منہ سے منکاری کی آواز ابھری، اور اس کے بعد اس نے جیب سے ایک دھاردار سا آلہ نکالا اور اسے اپنی ران میں بھونک لیا۔ خون کے قطرے زمین پر گرے اور اس میں سے ایک بہت بڑا چہرہ نمودار ہوا۔ یہ بڑا خوفناک چہرہ تھا۔ اس کے بعد وہ زمین پر بلند ہوتا چلا گیا۔ انسانوں سے ملتا جلتا ایک وجود باہر آ گیا، جس کا قد 2.5-3 فٹ سے زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کا پھیلاؤ بے پناہ تھا۔ باہر آ کر اس نے اپنا سر راج گندر کے سامنے جھکا دیا۔ راج گندر نے جلدی سے اپنی ٹانگ سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا، جسے دیکھ کر اس ہولناک شکل والے بونے نے اپنی زبان باہر نکال دی۔ راج گندر نے وہ ٹکڑا اس کی زبان پر رکھ دیا۔ گوشت کا مزہ پاتے ہی وہ اسے چبانے لگا، اور پھر اتنی زور کی چیخ ماری کہ وہاں موجود لوگوں کے دل ہل گئے۔ جا، گوشت لگ گیا تیرے منہ کو، اب کھا لے ان سسروں کو، چبا کر پھینک دے انہیں۔ ہاں، آؤ ہمیں چبا لو، آ جاؤ۔ بابا ادریس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور خونخوار شکل کا بونا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ بابا ادریس نہایت پرسکون کھڑے ہوئے تھے۔ بونا ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی ایک انگلی اس کی پیشانی سے لگا دی، اور ایک بار پھر قیامت آ گئی۔ بونا زمین پر لوٹ پوٹ رہا تھا۔ وہ قلع بازیاں کھا رہا تھا اور بری طرح دیواروں سے ٹکریں مار رہا تھا۔ ٹکریں مارتے مارتے وہ راج گندر کے بدن سے ٹکرایا، اور راج گندر نے اسے زور سے لات ماری۔ بونا گر پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر سیدھا لیٹ گیا۔ اس کا بدن کسی گیند کی طرح زمین پر پھول اور پچک رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا بدن پچکنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد زمین پر وہ صرف ایک کاغذ کی شکل میں رہ گیا۔ پھر یہ تصویر بھی مٹ گئی۔ ہاں بھائی ہاں، اور کچھ؟ بس اور کچھ نہیں، ابھی کچھ نہیں، دیکھوں گا تجھے بعد میں۔ دیکھ لینا، تمہیں ہر وقت اجازت ہے، اب صورتحال دوسری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد راج گندر دروازے سے نکل بھاگا۔ بابا ادریس کو پہلی بار ہنستے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ پھر انہوں نے حمید خان سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے حمید خان، ایک برتن میں پانی لے آؤ۔ حمید خان لرزتی ٹانگوں سے باہر گیا اور اس کے بعد پانی لے آیا۔ بابا ادریس کچھ پڑھنے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ پڑھتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ پانی ارچیا کے سر پر ڈال دیا۔ ارچیا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں پھاڑی تھیں۔ اس کے بعد اس کا پورا بدن پتوں کی طرح لرزنے لگا، اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ راج گندر کے بدن سے خون کے جو قطرے ٹپکے تھے وہ خود بخود زمین سے غائب ہوتے چلے گئے تھے، اور اب دور تک اس کا پتہ نہیں تھا۔